سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ہم انگور کا عرق نکال کے پی سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں، انگور کا عرق نکال کر پینا شراب سے ہے، کیونکہ انگور سے اور چیزوں سے، ان سے، جوں سے، گیہوں سے شراب بنتی ہے، اور شراب پینے والا اس کا قبر میں، اس کا چہرہ قبر میں موڑ دیا جائے گا، قبلے سے ہٹا دیا جائے گا۔ جس کا قبلے کی طرف منہ نہیں ہوگا، داہنی طرف منہ نہیں ہوگا، وہ دوزخی ہے، دوزخ میں جائے گا۔ شراب پینے والا اور چغل خوری کرنے والا، چغل خور کس کو کہتے ہیں؟ اس کی سنی اس سے کہا جی، اس کی سنی اس سے کہا، دونوں میں لڑائی کرا دی۔ اس کو، ان کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جائے گا، بائیں طرف اس کا چہرہ ہوگا مرنے والے کا۔ اب اگر تم کسی مردے کو کبھی کسی تصویر میں کسی کو دیکھو کہ اس کا چہرہ بائیں طرف ہے، قبلے کی طرف نہیں ہے، سمجھو وہ دوزخی ہے، کیونکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال کا وقت آیا تو حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہو، جب ان کی موت کا وقت قریب تھا، بیمار تھی، اور کہا کہ مجھے اپنا کوئی کپڑا دے دیں، عمامہ ہو یا کوئی چادر ہو، میرے کفن میں رکھی جا۔ انہوں نے، حضرت فاطمہ چھوٹی سی تھی، جا کے سلام کہا، اور یہ بات کی تو حضرت تشریف لائے اور کہا کہ اے خدیجہ، تو نے کیوں مانگا؟ تو نے چادر مانگی ہے، عمام مانگا، میں تیرے لیے اپنی کھال بھی دینے کو تیار ہوں، تو نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، حقیقت میں دیا ساتھ، لیکن یہ کس وجہ سے؟ کہ یہ ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب مجھے قبر میں رکھ دیں تو لوگوں کو ذرا پرے ہٹا دیجیے، ذرا میری خیر خبر لیجیے کہ میرا چہرہ قبلے سے پھیر تو نہیں دیا، داہنی طرف نہیں، بائیں طرف تو نہیں ہے، یہ دیکھ لینا میرا۔ تو آپ رونے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کی یہ بات سن کر، حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت فاطمہ کی والدہ، تو آپ نے جب قبر میں رکھ دیا اور ان کے چہرے مبارک کو کھول کے جب دیکھا تو سیدھا چہرہ تھا، نہ داہنی طرف نہ بائیں طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا، پھر سیدھا ہو گیا، تو آپ حیران رہ گئے، یہ کیا ہوا، یہ کیا بات ہے؟ آواز آئی، اے حبیب، جس چہرے کو، جس کے گالوں کو تیرے ہونٹ لگے ہوں، تو نے اسے پیار کیا ہو، خدا نہیں چاہتا کہ اس کے گالوں کو خاک آلودہ کروں، یعنی مٹی میں ملوں۔ حالانکہ مٹی نہیں، کہ ایک آپ کی بزرگی تھی نبی کی بیوی ہونے کی ایسے، کیونکہ آپ کا چہرہ، آپ کے ہونٹ ان کے گالوں کو لگے ہیں، پیار کیا ہے، محبت کی ہے، تو خدا پسند نہیں کرتا کہ اس کے چہرے کو خاک آلودہ کروں، یعنی مٹی سے بھروں۔ حالانکہ چہرہ نہیں ہوتا ہے، مٹی میں تو نہیں لگتا، لیکن ان کی بزرگی کو ظاہر کیا کہ کتنی بڑی عورت تھی اور کیسی تھی۔ حضرت جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ، ان سے یوں کہہ دیجیے گا کہ میرے تمہارے جانے کے بعد میری اور بھی بیویاں ہیں، میں اور بھی نکاح کروں گا۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا، حضور نے فرمایا جبرائیل سے کہ اس مرتے ہوئے
اب یہ بیچاری جا رہی دنیا سے، اسے کیوں غم دوں؟ کہنے کی تمام چیزیں ان کی خانہ پوری اللہ نے پوری کر دی، بس یہی شوکن کا ایک جو غم ہے، یہ ایک چیز خانہ خالی ہے۔ تو آپ نے کہا اے ختیجہ تمہارے بعد میری اور بھی بیویاں ہیں؟ ہاں یا رسول اللہ، کی جو تم جوان ہو شادی کرنا اپنی۔ آپ نے فٹ جبرائیل نے وہ خانہ پوری کر دی، کہنے کی مکمل ہے، کوئی کمی نہیں کسی چیز کی۔ وہ ہیں ختیجہ، وہ ڈر رہی، ہم لوگ بے خوف ہیں، ہم لوگ موت کو بھولے ہوئے ہیں، دنیا کی آلائش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ وہ بھی کہتی ہیں کہ مجھے اپنا کوئی کپڑا دو کہ میرا قبلے سے چہرہ نہ پھیر دیا جائے، آپ کی اس کی وجہ سے میری بخشش ہو جائے۔ تو اللہ نے کتنا اکرام کیا کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ جس کو اس کے حبیب کے ہونٹ لگے ہوں، لب لگے ہوں اور وہ خاک آلودہ ہو۔ پھر آپ بہت خوش ہوئے۔ تو اس مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں ہے، بہت اعمال ہمارے اتنے خراب ہیں کہ جس سے ہماری آخرت پامال ہو سکتی ہے۔ بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، بہت سخت قسم کی گناہ کرتے ہیں، اسی لیے ہر دم توبہ استغفار کرو کہ قبلے کے شراب پینے والے کا قبلے سے منہ پھیر دیا جائے گا۔ اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو پھر نہیں، اگر توبہ نہ کرے اس کے بغیر مر گیا تو اس کا یہی حال ہوگا۔ شراب پینے والوں کو دوزخ کے دوزخیوں کا پیشاب ان کی راز اور پیپ پلائی جائے گی۔ بعض جگہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی شکل سور جیسی ہو جائے گی، بعض کہتے ہیں کتے جیسی ہو جائے گی۔ اسی لیے شراب کے پاس نہ جائے۔ جو چیز نشہ دلائے، بھنگ ہے، چرس ہے، ہیروئن، کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں، یہ سب شراب میں شمار ہوتی ہیں۔ جو یہ کھانے والے ہیں ان کا چہرہ قبلے سے موڑ دیا جائے گا، ان کے منہ سے اتنی زبردست بدبو آئے گی کہ کوئی حد نہیں۔ جو دوزخی لوگ پکاریں گے اے خدا یہ عذاب دوزخ کا تو بتیرا تھا، یہ کیا بڑا بدبو ہے ان کا، شراب پینے والوں کی اور ایک زنا کرنے والوں کی۔ ان کے پیشاب گاہوں کی اتنی بدبو ہوگی کہ پریشان ہو جائیں گے۔ وہ دوز کی اتنی زبردست بدبو ہے، اے اللہ یہ دو بدبویں کیسی آ رہی ہیں طرح طرح کی، کہنے کی ایک زناکار ہے اور ایک شراب خور ہے۔ اس لیے شراب سے بھی دور رہو، زنا سے بھی دور رہو۔ زنا جو ہے یہ رسوا کرنے والی چیز ہے، کتنا چھپاؤ، اگر توبہ استغفار نہیں کی تو وہاں رسوا ہونا پڑے گا، اور وہاں کی رسوائی یہاں کی رسوائی سے کہیں کروڑ درجہ زیادہ خطرناک ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ ہر کام، ہر انسان کو چاہیے کہ سونے سے پہلے دن میں بھی، نمازوں کے وقت میں بھی کم سے کم 3 دفعے استغفار کر لیا کرے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ کچھ یہ نہ آتا ہو کسی کو اتنے سیکھ لے اس دعا کو، کیونکہ اس میں کلمہ بھی ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ۔ تو کلمہ پڑھنے سے ہی دوزخ کی آگ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو جب آدمی توبہ استغفار کرتا ہے فوراً اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور کلمہ اللہ کو اتنا پسند ہے کہ افضل الذکر کلمہ لا الہ الا اللہ، تمام ذکروں کا سردار جو ہے وہ کلمہ ہے، اور اس کی جان جو ہے وہ درود شریف ہے۔ درود شریف ہر چیز کی جان ہے، قرآن کی جان، رسول اللہ کی جان، اللہ کی جان، اللہ کے عرش کی جان، ہر چیز کو قرار ہے، ہر چیز کو سکینہ پن ہے، ہر چیز کو نور ہے، ہر چیز کو برکت ہے، ہر چیز کو میں خیر ہے۔ درود اور بسم اللہ اور کلمہ اور استغفار، ہر انسان نماز پڑھے 3 دفعے استغفار کرے، 10 دفعے کلمہ پڑھ لے، درود شریف 10 دفعے پڑھ لے، بخشا جائے گا، ورنہ تو بہت خطرناک معاملات ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ کلمہ پڑھتا ہے اور مجھے غصہ آ رہا ہے بہت زبردست، جہاں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کہا فوراً میرا غصہ کافور ہو جاتا ہے، میرا غصہ اتر جاتا ہے۔ تو اللہ کے غصہ ہر بات پہ آتا ہے، ذرا تم نافرمانی کرو، کوئی برائی کرو، زنا کرو، چوری کرو، دھوکہ دو، خراب کام کرو، گالیاں دو، فوراً اس کو غصہ آتا ہے، فوراً تم پڑھو لا الہ الا اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا القیوم واتوب الیہ۔ تو اس میں کلمہ بھی آ گیا اور توبہ بھی۔ تو جب کوئی توبہ کرتا ہے اور کلمہ پڑھتا ہے پھر خدا شرما جاتا ہے، پھر مجھے اپنے بندے سے حساب کتاب عذاب کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔
ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں گزر رہے تھے تو ایک دم سے کہا لبیک، یوں کہہ کہ وہ ایک قبر کی طرف گئے. اس کے بعد آپ نے اس کی قبر کو ایک ادھر ہاتھ کیا، ایک ادھر ہاتھ کیا، نہیں کچھ دیر ہاتھ کر کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کے ایک ہاتھ ادھر کیا. اس کے بعد آپ چلے آئے. کہا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ تھا جو صحابہ صاحب مجھے کہنے کہ اس کو قبر کا عذاب ہو رہا تھا، یہ شراب بھی پیتا تھا، یہ بدکاری بھی کرتا تھا، اور زختہ قبر جب ہونے لگی تو اس نے مجھے پکارا. اور قبر زختہ قبر اس کو کہتے ہیں کہ دونوں طرف سے قبر کی دیواریں آپس میں ملتی ہیں، وہ نچوڑ کر دیتی ہیں، اس کا چھٹی کا کھایا نکل جائے. جیسے یہ پسلیاں ہیں یہ آپس میں قینچ کی طرح ہو جائیں گی. تو اس نے کہا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی، میرا نچڑ گیا ہے کام، میرا کام خراب ہو گیا، دعا کیجیے یا رسول اللہ میں بہت گنہگار ہوں. تو آپ نے اس کے زختہ قبر کو اسے روکا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ زختہ قبر سب کے ساتھ ہوگا؟ نے کہا سب کے ساتھ. کوہرام مچ گیا، تمام صحابہ رونے لگے. ہمارے نزدیک تو تھے نہیں، وہ تو ڈرنے والے تھے اللہ سے، مرنے والے تھے اپنے رب پر، رونے لگے. اتنے میں جبریل آئے. اے حبیب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو نے میرے بندوں کو اتنا کیوں گھبرا دیا، اتنا کیوں ڈرا دیا؟ ان سے کہو کہ یہ 2 رکعت پڑھا کریں روز. اس رکعت کے اندر شاید 60 ہے یا 70، میری اس وقت ذہن میں نہیں، بڈھا دماغ ہو گیا یاد نہیں رہتا. یہ آیت الکرسی اور اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ پڑھا کریں. غلط کہا میں نے، اب آیا یاد. یہ ان کو کہو کہ یہ قل هو اللہ کو پڑھا کریں 7 دفعہ، اور 7 دفعہ اذا زلزلت پڑھا کریں 2 رکعت کے اندر. تو ان کو یہ زختہ قبر نہیں ہوگا، ورنہ ہر ایک کو یہ قبر بھینچے گی اور یہ پسلیاں آپس میں قینچ کی طرح ہو جائیں گی. تب صحابہ کو سکون ہوا. اور اس سے تم اندازہ کرو کہ وہ تو صحابہ تھے، ان کو تو تسلی دے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، حیات مبارکہ تھی جب تو آپ زندہ تھے. آج کون دے گا ہماری تسلی؟ کون کرے؟ کس کو پکارے ہم؟ اس کے لیے خدا نے یہ اپنا رحم اتارا. اے میرے حبیب، تو نے میرے بندوں کو اتنا کیوں ڈرا دیا؟ یہ جو کوہرام مچ گیا، تمام صحابہ رونے لگے. ان سے کہو کہ کوئی ڈرنے کی بات نہیں، تم یہ 2 رکعت پڑھ لیا کرو. جتنے تمہارے ہاتھ ہیں یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4 یہ اتنی دفعہ بسم اللہ، اتنی دفعہ درود شریف اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے. ہدیہ نذرانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ سب نے جو کچھ پڑھا ہے پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے، ان کے صدقے سے فیض سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے، تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔